کب تک اس کے لیے رشتہ دیکھتی رہیں گی اماں؟ اس سے کون شادی کرے گا؟ یہ اپنا ڈرائیور بے سہارا لڑکا ہے، میں تو کہتی ہوں اسی سے نکاح پڑھوا دے۔ میری سوتیلی بہن نے میری کالی رنگت پر طنز کرتے ہوئے کہا، اور پھر وہی ہوا۔ میرے ہزار انکار کے باوجود میرا نکاح ہمارے معمولی سے ڈرائیور سے کر دیا گیا، لیکن اگلے دن سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب ولیمے کے لیے میرے شوہر نے شہر کے سب سے قیمتی میری زندگی بچپن سے ہی ایک ایسی اندھیری اور سنسان راہداری کی مانند تھی جس میں روشنی کی کوئی بھی کرن دور دور تک دکھائی نہیں دیتی تھی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ میرا وہ چہرہ اور میری وہ کالی رنگت تھی جسے قدرت نے میری پیدائش کے وقت ہی میری قسمت کا حصہ بنا دیا تھا۔ ہمارے اس بڑے اور پرشکوہ گھرانے میں جہاں ہر طرف دولت کی ریل پیل تھی، چمکدار سنگ مرمر کے فرش تھے اور اونچے اونچے برقی کمکمے دن رات جگمگاتے رہتے تھے، وہاں میرا وجود ایک انتہائی حقیر اور بے نام سے سائے کی طرح رہتا تھا جسے ہر کوئی دیکھ کر اپنی نظریں پھیر لیتا تھا۔ میرے والد صاحب شہر کے ایک انتہائی نامور اور کامیاب ترین تاجر تھے، جن کا کاروبار ملک کے طول و عرض میں پھیلا ہوا تھا اور جن کا نام مارکیٹ میں انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ لیا جاتا تھا۔ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور انہوں نے کبھی بھی میری اس ظاہری خامی یا میری کالی رنگت کو اپنی محبت کے آڑے نہیں آنے دیا تھا۔ وہ جب بھی اپنے دفتری کاموں سے فارغ ہو کر لوٹتے تو سب سے پہلے مجھے اپنے سینے سے لگاتے اور میرے لیے دنیا کے سب سے بہترین اور قیمتی تحائف خرید کر لاتے تھے۔ ان کی گود میں بیٹھ کر مجھے تمام دنیا کے دکھ اور پریشانیاں بھول جاتی تھی اور میں خود کو اس کائنات کی سب سے محفوظ لڑکی تصور کرتی تھی۔ وہ اکثر میری پیشانی کو چوم کر کہتے تھے کہ میری بیٹی کا دل سونے کا ہے اور اس کی رنگت ہی اس کی اصل پہچان ہے۔ وہ مجھے دنیا کی تمام برائیوں اور لوگوں کی حاسدانہ نظروں سے چھپا کر رکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے میری تعلیم و تربیت کے لیے بہترین اساتذہ کا انتظام کر رکھا تھا اور ان کا خواب تھا کہ میں پڑھ لکھ کر ان کے اس بہت بڑے کاروباری سلطنت کو سنبھالوں اور ان کا نام مزید روشن کروں۔ لیکن میری یہ خوشیاں اور یہ تحفظ اس وقت مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھن گیا جب میں محض 12 سال کی تھی اور میرے والد صاحب ایک انتہائی ناگہانی اور ہولناک دل کے دورے کا شکار ہو کر اس دنیا فانی سے رخصت کر گئے۔ ان کے جانے کے بعد ہمارے اس بڑے گھر کا پورا ماحول ایک ہی پل میں میرے لیے اجنبی اور انتہائی ظالمانہ بن کر رہ گیا، کیونکہ میری سوتیلی ماں اور میری سوتیلی بہن علیشا نے اپنے چہروں پر چڑھے ہوئے ان جھوٹے رشتوں کے نقاب کو اتار کر اپنی اصل اور خوفناک شکلیں میرے سامنے عیاں کر دی تھی۔ والد صاحب کے جنازے کا اڑتا ہوا دھواں ابھی پوری طرح فضا میں تحلیل بھی نہیں ہوا تھا کہ میری سوتیلی ماں نے گھر کی تمام تجوریوں اور الماریوں کی چابیاں اپنے قبضے میں لے لی اور والد صاحب کے اس خوبصورت مطالعے کے کمرے کو تالا لگا دیا جہاں بیٹھ کر وہ مجھے کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ میری سوتیلی بہن علیشا، جس کا رنگ انتہائی گورا چٹا اور خد و خال پرکشش تھے، وہ اپنی اس ظاہری خوبصورتی کے ذم میں اس قدر مبتلا تھی کہ وہ گھر کے ہر ملازم اور خاص طور پر میرے ساتھ ایک انتہائی نیچ اور گھٹیا جانوروں کی طرح سلوک کرتی تھی۔ اس کے نزدیک خوبصورتی ہی دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی اور وہ مجھے دیکھ کر ہمیشہ نفرت سے اپنا منہ بنا لیتی تھی۔ میری سوتیلی ماں نے والد صاحب کے انتقال کے فوراً بعد ہی گھر کے تمام مالی معاملات پر اپنا مکمل قبضہ جما لیا تھا اور مجھے اس عالی شان حویلی نما گھر کے سب سے آخری اور اندھیرے کمرے میں دھکیل دیا تھا، جو کبھی نوکروں کے آرام کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس کمرے کی دیواریں سیلی ہوئی تھی
اور وہاں روشنی کا کوئی معقول انتظام نہیں تھا، لیکن میری حالت پر رحم کھانے والا کوئی نہیں تھا۔ میری پڑھائی لکھائی کا سلسلہ انتہائی بے دردی سے روک دیا گیا تھا اور مجھے گھر کے تمام چھوٹے بڑے کاموں کی ذمہ داری سونپ دی گئی، جیسے میں اس گھر کی بیٹی نہیں بلکہ کوئی خریدی ہوئی سستی سی ملازمہ ہوں۔ علیشہ ہر روز صبح سویرے بیدار ہو کر اپنے قیمتی ریشمی لباس پہنتی اور شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر گھنٹوں اپنے چہرے کو سنوارتی تھی، جبکہ میں باورچی خانے کے تپتے ہوئے چولہے کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے لیے ناشتہ تیار کرتی تھی، جس کی وجہ سے میرا چہرہ گرمی اور دھوئیں کی وجہ سے مزید جھلس جاتا تھا۔ علیشہ جب بھی اپنی دوستوں کے ساتھ کسی تقریب یا بازار جانے کے لیے تیار ہوتی تو وہ جان بوجھ کر میرے پاس آتی اور میری اس کالی رنگت پر تھیکے اور زہریلے طنز کے نشتر چلاتی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے کہتی تھی کہ تم جتنا مرضی کام کر لو، تمہاری یہ کالی رنگت کبھی نہیں بدل سکتی اور تم ہمیشہ اس گھر کے اندھیروں کا ہی حصہ رہو گی۔ میری سوتیلی ماں بھی اس کی ان تمام دلدوز باتوں پر خاموش رہتی، بلکہ کبھی کبھی خود بھی اس کا ساتھ دیتے ہوئے مجھے یاد دلاتی کہ اگر انہوں نے مجھے اس گھر میں پناہ نہ دی ہوتی تو میں کسی سڑک پر بھیک مانگ رہی ہوتی۔ میں ان کی تمام ناانصافیوں اور ان کے ظالمانہ رویے پر اکثر راتوں کو اپنے اس چھوٹے سے بستر پر لیٹ کر زاروں کی تار روتی تھی اور اپنے مرحوم والد کو یاد کر کے اپنے رب سے فریاد کرتی تھی کہ کاش وہ مجھے بھی اپنے پاس بلا لیتے، کیونکہ اس بے حس دنیا میں اب میرا کوئی بھی ہمدرد اور غمخوار باقی نہیں رہا تھا۔ وقت اپنی بے رحم روانی کے ساتھ گزرتا رہا اور میں ان تمام دکھوں کو سہتے سہتے 20 سال کی ایک خاموش اور گمسم رہنے والی لڑکی بن چکی تھی۔ پچھلے چند ہفتوں سے ہمارے گھر میں ایک عجیب سی چہل پہل اور بحث و تکرار کا سلسلہ جاری تھا، جس کا مرکز اور محور میری ذات تھی۔ میری سوتیلی ماں اور علیشہ ہر وقت بیٹھ کر اس بات پر صلاح مشورہ کرتی تھیں کہ انہیں کسی نہ کسی طرح مجھے اس گھر سے نکالنا ہے اور اس کا واحد راستہ میری شادی کر دینا تھا۔ وہ روزانہ مختلف اخبارات اور جاننے والوں کے ذریعے میرے لیے رشتوں کی تلاش کا ڈھونگ رچاتی تھی، لیکن ان کا اصل مقصد میرے لیے کوئی اچھا گھر بار ڈھونڈنا نہیں تھا، بلکہ وہ صرف ایک ایسا سستا اور معمولی انسان چاہتی تھیں جو مجھے لے کر یہاں سے ہمیشہ کے لیے دور چلا جائے اور پھر کبھی واپس لوٹ کر میں ان کے اس پرتعیش زندگی میں خلل نہ ڈال سکوں۔ جب بھی کوئی خاندان رشتہ دیکھنے کے لیے ہمارے گھر آتا تو علیشہ جان بوجھ کر مجھے سب سے پرانے اور مٹی سے اٹے ہوئے کپڑے پہنا کر ان کے سامنے پیش کرتی تھی اور خود ان کے پاس بیٹھ کر میری رنگت اور میری خامیوں کا اس طرح تذکرہ کرتی تھی کہ آنے والے لوگ بھی شرمندہ ہو کر وہاں سے چلے جاتے تھے۔ کئی بار رشتہ دیکھنے آنے والے لوگ میرے چہرے کو دیکھ کر عجیب و غریب شکلیں بنا لیتے اور میری سوتیلی ماں سے صاف کہہ دیتے کہ اس کالی لڑکی سے ہمارے خاندانی اور خوبصورت لڑکے کی جوڑی کسی بھی طرح نہیں بن سکتی۔ علیشہ ان لوگوں کے جانے کے بعد بڑے دالان میں بیٹھ کر کہے لگاتی اور کہتی کہ دیکھا اماں، میں نے کہا تھا نا کہ اس کالی کلوٹی کو تو کوئی مفت میں بھی اپنے گھر لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس کی یہ باتیں میرے دل کو مکمل طور پر چھلنی کر دیتی تھی، لیکن میں خاموشی سے اپنے آنسو پی کر اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ تو شہر کے ایک معزز خاندان کے لوگ آئے جو میرے والد صاحب کے پرانے واقف کار تھے۔ انہوں نے میری قابلیت اور میری سادگی کو پسند بھی کر لیا تھا، لیکن علیشہ نے تنہائی میں جا کر اس لڑکے کی ماں کے کان بھر دیے کہ یہ لڑکی منحوس ہے اور اس کے اس گھر میں قدم رکھتے ہی اس کے باپ کا کاروبار تباہ ہو گیا تھا اور اس کی رنگت کی سیاہی ان کے خاندان کے لیے بدنامی کا باعث بنے گی۔ وہ خاندان بھی اگلی صبح فون پر معذرت کر کے پیچھے ہٹ گیا۔ اس طرح کے واقعات نے میرے اندر کے رہے سہے اعتماد کو بھی ختم کر دیا تھا۔
اور میں خود کو دنیا کے سب سے حقیر مخلوق سمجھنے لگی تھی۔ میری سوتیلی ماں کا لالچ اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ وہ والد صاحب کی جائیداد کا وہ حصہ بھی مجھ سے چھین لینا چاہتی تھیں جو قانونی طور پر میرا حق بننا تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ اگر میری شادی کسی پڑھے لکھے اور سمجھدار لڑکے سے ہو گئی تو وہ لڑکا ضرور اپنے حق کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا اور ان کی عیاشیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی لیے وہ کسی ایسے مورخ کی تلاش میں تھیں جو ان کے اشاروں پر ناچ سکے اور جس کی کوئی اپنی زبان نہ ہو۔ کل شام بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا جب ایک انتہائی غریب اور پسماندہ علاقے کا خاندان رشتہ دیکھنے آیا، لیکن علیشہ کی زہریلی باتوں اور میری کالی رنگت کو دیکھ کر انہوں نے بھی چائے پینے کے بعد انتہائی معذرت خانہ انداز میں اپنا رستہ لیا۔ اس بات پر علیشہ نے بڑے دالان کے وسط میں کھڑے ہو کر نشست پر بیٹھی اپنی ماں کی طرف دیکھا اور ایک انتہائی زہریلی اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنی اونچی آواز میں کہا کہ کب تک اس کے لیے رشتے دیکھتی رہیں گی اماں؟ اس سے کون شادی کرے گا؟ یہ اپنا ڈرائیور جاوید جو ایک بالکل یتیم اور بے سہارا لڑکا ہے، میں تو کہتی ہوں اسی سے اس کا نکاح پڑھوا دے تاکہ ہماری جان ہمیشہ کے لیے اس مصیبت سے چھوٹ جائے اور ہمیں روز روز کے اس تماشے سے نجات مل سکے۔ علیشہ کی یہ بات سن کر میرے سر پر جیسے پورے عالیشان گھر کی چھت آ گری ہو اور میرے پیروں تلے کی زمین بالکل نکل گئی ہو۔ جاوید ہمارے گھر کا ایک انتہائی معمولی، خاموش طبع اور غریب ڈرائیور تھا جو پچھلے کچھ مہینوں سے ہی ہمارے ہاں نوکری کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ نیچی نظریں کیے اپنی پرانی گاڑی کے پاس کھڑا رہتا تھا اور اس نے کبھی کسی سے فالتو بات نہیں کی تھی۔ وہ ایک بالکل بے سہارا اور یتیم لڑکا تھا جس کا اس دنیا میں کوئی آگے پیچھے نہیں تھا۔ علیشہ نے ایک انتہائی شاطرانہ چال چلی تھی۔ وہ مجھے اس معمولی ملازم کی بیوی بنا کر میری پوری زندگی کو ذلت اور رسوائی کے اس گھیڑے گھڑے میں دھکیلنا چاہتی تھی جہاں سے میں کبھی اپنا سر نہ اٹھا سکوں۔ میں نے پہلی بار اپنے اندر ایک عجیب سی جرأت محسوس کی اور روتی ہوئی اپنی سوتیلی ماں کے گھٹنوں کے بل گر پڑی۔ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے اور ان سے التجا کی کہ خدا کے لیے مجھ پر یہ ظلم نہ کرے۔ میں اس گھر کے کسی کونے میں عمر بھر ایک خادمہ بن کر رہنے کے لیے تیار ہوں۔ میں علیشہ کے جوتے صاف کروں گی، میں باورچی خانے کا سارا کام اکیلے کروں گی، لیکن میرا نکاح اس طرح ایک معمولی ڈرائیور سے کر کے میرے والد صاحب کی عزت کو مٹی میں نہ ملائے۔ میں نے علیشہ کی طرف بھی دیکھا، لیکن اس کے پتھر کے دل پر میری ان سسکیوں اور میرے ان بہتے ہوئے آنسوؤں کا کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ اس نے اپنی ماں کو اکساتے ہوئے کہا کہ اماں، اس کی باتوں میں مت آنا۔ اگر اس کی شادی اس ڈرائیور سے نہ ہوئی تو یہ ساری زندگی ہمارے سر پر بیٹھی رہے گی اور ہماری جائیداد میں سے اپنا حصہ مانگے گی۔ میری سوتیلی ماں کے دل میں چھپا ہوا لالچ اور میری رنگت کے خلاف نفرت اب پوری طرح جاگ چکی تھی۔ انہوں نے انتہائی بے دردی سے میرا ہاتھ جھٹکا اور مجھے زمین پر پٹک دیا۔ انہوں نے ایک انتہائی سخت اور حتمی لہجے میں کہا کہ اس گھر میں اب وہی ہوگا جو علیشہ نے کہا ہے اور تمہارا نکاح اسی ڈرائیور جاوید سے ہی پڑھا جائے گا۔ انہوں نے اسی وقت جاوید کو اپنے دفتر میں بلوایا۔ جاوید ہمیشہ کی طرح اپنی پرانی چپلیں پہنے اور سر جھکائے کمرے میں داخل ہوا۔ جب میری سوتیلی ماں نے اسے اس نکاح کے فیصلے کے بارے میں بتایا تو اس کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی حیرت یا کوئی اعتراض کے تاثرات عیاں نہیں ہوئے، بلکہ اس نے انتہائی خاموشی اور فرما برداری کے ساتھ اپنا سر ہلا دیا جیسے وہ اس فیصلے کے لیے پہلے سے ہی بالکل تیار بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی اس خاموشی نے میرے دل میں اس کے خلاف نفرت اور حقارت کو مزید بڑھا دیا۔ میں نے سوچا کہ یہ غریب لڑکا ہماری دولت اور اس بڑے گھر کی آسائشوں کی لالچ میں آ کر مجھ جیسی کالی لڑکی سے شادی کرنے پر فوراً راضی ہو گیا ہے۔ میری سوتیلی ماں نے وقت ضائع کیے بغیر
اسی رات محلے کے ایک چھوٹے اور گمنام مولوی کو گھر پر بلوایا تھا۔ گھر میں شادی کی کوئی چہل پہل نہیں تھی، کوئی سجاوٹ نہیں تھی اور نہ ہی کوئی رشتہ دار موجود تھا۔ ہال کے ایک چھوٹے سے کونے میں ایک پرانی چادر بچھا دی گئی، جہاں مولوی صاحب اپنے نکاح کے رجسٹر کے ساتھ بیٹھ گئے۔ علیشا اور میری سوتیلی ماں صوفے پر بیٹھی اس پورے تماشے کو دیکھ کر اندر ہی اندر انتہائی خوش ہو رہی تھی، اور ان کے چہروں پر ایک نامعلوم فتح کا غرور چمک رہا تھا۔ مجھے زبردستی ایک پرانے اور رنگ اڑے ہوئے سوٹ میں ملبوس کر کے وہاں لا کر بٹھا دیا گیا۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک ایسا سیلاب بہہ رہا تھا جو میرے گلے کو رلائے جا رہا تھا۔ میں نے آخری بار اپنی سوتیلی ماں کی طرف دیکھا، لیکن ان کی پتھر جیسی آنکھوں میں رحم کا کوئی ایک قطرہ بھی موجود نہیں تھا۔ جاوید بھی اپنی اسی معمولی اور پرانے کپڑوں میں سر جھکائے دوسری طرف بیٹھ گیا۔ مولوی صاحب نے رجسٹر کھولا اور نکاح کی کارروائی شروع کی۔ انہوں نے مجھ سے میری مرضی دریافت کی تو میں نے کئی سیکنڈ تک خاموشی اختیار کی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کر اس ناانصافی کے خلاف آواز بلند کروں، لیکن میری ستیلی ماں کی زہریلی نگاہیں اور علیشا کا وہ طنزیہ چہرہ مجھے خاموش رہنے پر مجبور کر رہا تھا۔ مولوی صاحب کے بار بار پوچھنے پر اور اپنی بے بسی کے ہاتھوں مجبور ہو کر میرے ہزار انکار اور میرے اندر کی تڑپ کے باوجود میرے ہونٹوں سے انتہائی دھیمی آواز میں ہاں کا لفظ نکل گیا، اور مولوی صاحب نے جلدی سے فوراً جاوید سے بھی درخواست کروا لیے، اور اس طرح میرے تمام تر انکار کے باوجود میرا نکاح ہمارے اس معمولی اور غریب ڈرائیور جاوید سے کر دیا گیا۔ نکاح کے اس اچانک اور زبردستی کے فیصلے کے بعد جب مولوی صاحب رخصت ہو گئے تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے وجود پر موت کی ایک سست اور گہری چادر تان گئی ہو۔ علیشا اور میری سوتیلی ماں نے مجھے حقارت سے دیکھا، اور علیشا نے جاوید کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اب اس کالی کلوٹی کو یہاں سے لے جاؤ اور نوکروں والے اسی کمرے میں رکھو، کیونکہ اب یہ اس عالیشان گھر کے دالان میں کھڑے ہونے کے بھی قابل نہیں رہی۔ میں روتی ہوئی اپنے قدموں کو گھسیٹتی ہوئی اس چھوٹے اور تاریک کمرے کی طرف بڑھی جو میری نئی زندگی کا ٹھکانہ بن چکا تھا۔ جاوید میرے پیچھے انتہائی خاموشی کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے قدموں کی آہٹ میں ایک عجیب سا سکون اور وقار تھا جو ایک معمولی ملازم کے حلیے سے بالکل میل نہیں کھاتا تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر میں فرش پر بیٹھ گئی اور اپنے گھٹنوں میں سر چھپا کر زاروں قطار رونے لگی۔ مجھے اپنے والد صاحب کی وہ محبتیں، ان کی وہ معصوم باتیں یاد آ رہی تھی جو وہ میری اس کالی رنگت کے باوجود مجھ سے کرتے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ کاش وہ آج زندہ ہوتے تو ان کی چہیتی بیٹی کو اس طرح ایک غریب اور معمولی ملازم کے حوالے نہ کیا جاتا۔ جاوید نے کمرے کا دروازہ بند کیا، لیکن وہ میرے قریب نہیں آیا، بلکہ اس نے انتہائی احترام اور نفاست کے ساتھ کمرے کے دوسرے کونے میں پڑی ہوئی ایک پرانی چادر اٹھائی اور اسے فرش پر بچھا کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے کوئی ہوس یا کوئی گھٹیا لالچ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی گہری ہمدردی اور احترام تھا جس نے مجھے اندر سے چونکا دیا۔ اس نے انتہائی دھیمی اور بھاری آواز میں مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ خود کو اکیلا اور بے سہارا مت سمجھیں۔ آپ کے یہ آنسو بہت قیمتی ہیں اور ان کا ایک ایک قطرہ ان ظالموں کے لیے تباہی کا پیغام لے کر آئے گا۔ آپ بس آج کی یہ رات صبر کے ساتھ گزار لیں، کیونکہ آنے والی صبح آپ کی زندگی کا سب سے بڑا اور سچا سویرا لے کر طلوع ہونے والی ہے۔ میں نے اس کی ان باتوں کو ایک معمولی سا دلاسا سمجھا اور اس کی طرف دیکھے بغیر اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں دل ہی دل میں اس غریب گاڑی بان سے نفرت کر رہی تھی کہ اس نے فقط اس عالیشان گھر میں رہنے اور نوکروں سے اوپر اٹھنے کے لیے مجھ جیسی لڑکی سے شادی قبول کر لی تھی۔ رات آہستہ آہستہ بیت رہی تھی اور کمرے کی چھوٹی سی کھڑکی سے آنے والی چاند کی مدھم روشنی
میرے دکھوں پر ماتم کر رہی تھی۔ سارا گھر خاموشی کے سمندر میں ڈوب چکا تھا، لیکن میرے دل کے اندر ایک طوفان برپا تھا جو مجھے ایک پل کے لیے بھی چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ میں اپنے گزرے ہوئے کل کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ کس طرح میرے والد کی وفات کے بعد میرا استحصال کیا گیا اور کس طرح میری سوتیلی ماں نے علیشا کے ساتھ مل کر میری رنگت کو میرا سب سے بڑا گناہ بنا دیا۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ کس طرح انہوں نے میرے والد صاحب کے مرتے ہی تمام جائیداد پر قبضہ کر لیا اور مجھے دانے دانے کا محتاج کر دیا۔ میں اپنے خیالات کے سمندر میں ڈوبتی چلی جا رہی تھی اور آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جاوید کمرے کے اس دور کونے میں بالکل ساکت بیٹھا تھا اور اس کی نظریں کھڑکی سے باہر پھیلے ہوئے آسمان پر ٹکی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور پختگی تھی جو کسی بھی طرح ایک غریب ملازم کی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ رات میرے لیے زندگی کی طویل ترین رات تھی، جس کا ہر ایک سیکنڈ مجھے صدیوں جتنا بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے اپنے مستقبل کی کوئی راہ نہیں سوچ رہی تھی اور میں بس یہی سوچ رہی تھی کہ اب مجھے عمر بھر اس چھوٹے سے کمرے میں ایک غریب انسان کے ساتھ اپنی زندگی کی تلخیاں کاٹنی ہوں گی، اور علیشا ہمیشہ میری اس حالت پر ہنستی رہے گی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن اس سلے ہوئے کمرے کی دیوار پر پڑی تو میری ستیلی ماں کی غضبناک اور کرخت آواز پورے دلان میں گونج رہی تھی۔ انہوں نے علیشا کے ساتھ مل کر مجھے اصرار کے ساتھ پکارا اور کہا کہ باہر آؤ اور گھر کے کام کاج نپٹاؤ۔ اب تم کوئی ملکہ نہیں ہو بلکہ ایک معمولی ملازم کی بیوی ہو۔ علیشا باورچی خانے کے دروازے پر کھڑی ہو کر بلند آواز میں ہنس رہی تھی اور اس نے جاوید کی طرف دیکھ کر تمسخر اڑاتے ہوئے کہا کہ کیوں جاوید میاں، آج تمہاری شادی کی ضیافت ہے تو تم اپنی اس کالی دلہن کو شہر کے کس سستے اور معمولی ڈھابے پر لے کر جا رہے ہو؟ اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم سے کچھ رقم ادھار لے لو۔ علیشا کی اس انتہائی گھٹیا اور دل چیر دینے والی بات پر جاوید کے چہرے پر غصے کا کوئی تاثر ابھرنے کے بجائے ایک پراسرار اور گہری مسکراہٹ کھل گئی۔ اس نے انتہائی سنجیدگی اور ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ علیشا کی طرف دیکھا اور کہا کہ بیگم صاحبہ، آپ ہماری ضیافت کی فکر بالکل نہ کریں، کیونکہ میں نے اپنی دلہن کے لیے اس شہر کے سب سے مہنگی اور عالی شان ضیافت گاہ کا انتخاب کیا ہے، اور وہاں جو مہمان آئیں گے ان کا استقبال دے کر آپ کی اپنی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ علیشا اور میری سوتیلی ماں نے جاوید کی اس بات کو اس کی غریبانہ ہٹ درمی اور ایک جاہلانہ اصرار سمجھا اور زور سے کہا لگایا، لیکن اگلے دن سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جب شادی کی ضیافت کے لیے میرے شوہر نے شہر کے سب سے قیمتی اور عالی شان میرج ہال کے پورے شاہی ہال کو ہمارے لیے مخصوص کروا لیا، اور جب وہ صبح سویرے ہمارے اس پرانے گھر کے مرکزی دروازے پر پہنچا تو اس کے ساتھ کوئی پرانی گاڑی نہیں تھی بلکہ ملک کی سب سے مہنگی اور چمکدار کالی گاڑیوں کا ایک بہت بڑا قافلہ موجود تھا، جس کے چاروں طرف سیاہ لباس میں ملبوس مسلح محافظ کھڑے تھے۔ گھر کا پورا دالان ان قیمتی گاڑیوں اور ان باوقار لوگوں سے بھر چکا تھا۔ میری سوتیلی ماں اور علیشا کھڑکی کے پیچھے کھڑی ہو کر یہ ناقابل یقین منظر دیکھ رہی تھیں اور ان کے چہروں کا رنگ اڑ چکا تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک معمولی ملازم کے پاس یہ بے پناہ دولت، یہ گاڑیاں اور یہ باوقار محافظ کہاں سے آ گئے۔ جاوید گاڑی سے اترا، لیکن آج اس کے جسم پر وہ پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑے نہیں تھے بلکہ اس نے بین الاقوامی طرز کا ایک انتہائی مہنگا اور شاندار کلف لگا لباس زیب تن کا رکھا تھا۔ اس کی چال میں وہ عاجزی اور سر جھکا کر چلنے کا انداز بالکل غائب ہو چکا تھا اور اس کی جگہ ایک انتہائی طاقتور، با اثر اور رعبدار انسان کا دبدبہ عیاں تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہری چمک اور قانون کا جلال تھا جس نے میری سوتیلی ماں اور علیشا کے دلوں میں ایک خوفناک دہشت پیدا کر دی۔
وہ انتہائی پروکار قدموں کے ساتھ چلتا ہوا دالان کو عبور کر کے سیدھا بڑے ہال میں داخل ہوا، جہاں میری سوتیلی ماں اور علیشا نشستوں پر بیٹھی خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ جاوید کے ہاتھ میں اس وقت کوئی گاڑی کی چابی یا نوکری کی دستاویز نہیں تھی، بلکہ اس کے ہاتھ میں شہر کی سب سے بڑی اور نامور قانونی فرم کے تیار کردہ مہربند دستاویزات اور خاندانی بینک کی چابیاں موجود تھیں۔ اس نے انتہائی مضبوطی اور جلال کے ساتھ وہ دستاویزات علیشا اور اس کی ماں کے سامنے رکھی۔ دستاویزات کے گرنے کی آواز اس خاموش کمرے میں ایک ہولناک دھماکے کی طرح گونجی۔ جاوید نے اپنی گرجدار اور پرجلال آواز میں ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم دونوں عورتیں پچھلے کئی سالوں سے جس جھوٹ اور جس فریب کے سائے میں جی رہی تھی، آج اس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو چکا ہے۔ تم نے جس لڑکی کو اس کی کالی رنگت کی وجہ سے اس گھر کے معمولی اندھیروں میں قید کر رکھا تھا اور اسے ایک معمولی ملازم کی بیوی بنا کر ذلیل کرنا چاہتی تھیں، آج وہی لڑکی اس پوری جائیداد، اس عالیشان حویلی اور اس ملک کے سب سے بڑے کاروباری سلطنت کی اکلوتی اور قانونی مالک بن چکی ہے۔ میری سوتیلی ماں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ان کاغذات کو اٹھایا، اور جیسے ہی ان کی نظر ان پر درج عدالتی احکامات اور اپنے مرحوم شوہر کے اصل دستخطوں پر پڑی تو ان کے منہ سے ایک کربناک چیخ نکل گئی اور وہ صدمے کے مارے زمین پر گر گئیں۔ علیشا بھی دیوانوں کی طرح ان کاغذات پر جھپٹی اور انہیں پڑھتے ہی اس کے چہرے کا وہ سارا گھمنڈ اور اس کی وہ ظاہری خوبصورتی کا غرور ایک ہی سیکنڈ میں مٹی میں مل گیا۔ جاوید نے ان کی اس ذلت آمیز حالت کو دیکھ کر ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا، جو اب تک ہال کے کونے میں کھڑی حیرت اور سکتہ کے عالم میں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ جاوید نے سب کے سامنے اپنے اصل چہرے کا نقاب ہٹاتے ہوئے اس گہرے راز سے پردہ اٹھایا جو پچھلے کئی مہینوں سے اس گھر کی دیواروں میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ میرا نام جاوید نہیں ہے، بلکہ میں لندن کی سب سے بڑی اعلیٰ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ایک اعلیٰ بیرسٹر ہوں، اور تمہارے مرحوم والد صاحب کا سب سے قابل اعتماد اور قانونی مشیر تھا۔ تمہارے والد صاحب اپنی وفات سے چند دن پہلے ہی اس بات سے اچھی طرح واقف ہو چکے تھے کہ ان کی یہ دوسری بیوی اور یہ سوتیلی بیٹی علیشا انتہائی درجے کی لالچی، حاسد اور مکار عورتیں ہیں، جو ان کے جانے کے بعد ان کی معصوم اور کالی رنگت والی بیٹی کا جینا حرام کر دیں گی اور اس کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کر لیں گی۔ اسی لیے تمہارے والد صاحب نے اپنی زندگی کی آخری اور سب سے اہم وصیت تیار کی تھی، جس میں انہوں نے اپنے تمام تر جائیداد، بینک کے کھاتوں اور یہ عالی شان گھر مکمل طور پر اپنی اس سچی بیٹی کے نام کر دیا تھا۔ لیکن اس وصیت کے نافذ ہونے کے لیے انہوں نے ایک انتہائی سخت اور پراسرار شرط رکھی تھی۔ انہوں نے مجھے اس وصیت کا قانونی امین مقرر کیا تھا اور مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ میں خود نوکر بن کر اس گھر میں جاؤں گا اور اپنی آنکھوں سے ان دونوں عورتوں کے رویے، ان کے ظلم اور ان کے لالچ کا مکمل مشاہدہ کروں گا، تاکہ جب میں یہ کیس پیش ہو عدالت میں تو میرے پاس ان کے خلاف ناقابل تردید ثبوت موجود ہوں اور میں اس معصوم لڑکی کو اس کا پورا حق دلا سکوں۔ جاوید نے بتایا کہ میں پچھلے 6 مہینوں سے ملازم بن کر تمہاری تذلیل، تمہارے آنسو اور ان دونوں عورتوں کا وہ بدترین ظلم برداشت کر رہا تھا، اور روزانہ ان کی ایک ایک حرکت کی خفیہ تصاویر اور قانونی دستاویزات تیار کر رہا تھا، اور کل رات جب علیشا نے لالچ اور نفرت کے اندھے نشے میں چور ہو کر تمہارا نکاح مجھ سے کروانے کا فیصلہ کیا تو وہ دراصل قدرت کا ایک بہترین انصاف تھا، جس نے تم دونوں کے تمام گندے منصوبوں کو ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا، کیونکہ تمہارے والد صاحب کی وصیت کے مطابق اگر یہ دونوں عورتیں اس لڑکی پر ظلم کر کے اسے گھر سے نکالنے یا کسی غلط جگہ شادی کروانے کی کوشش کرتی تو یہ جائیداد خود بخود اس لڑکی کے نام منتقل ہو جانی تھی۔ اور آج اس مبارک دن میں قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں،
اور عدالت کے اعلیٰ افسران کو اس عالی شان ضیافت گاہ میں بلا چکا ہوں، جہاں تم دونوں کے خلاف فراڈ، جائیداد کے کاغذات میں ہیرا پھیری اور ایک معصوم لڑکی پر ظلم کرنے کے جرم میں گرفتاری کے احکامات جاری کیے جائیں گے۔ جاوید کی یہ تمام باتیں سن کر میرے دل کے اندر پچھلے کئی سالوں سے جمع ہونے والا وہ سارا درد، وہ ساری محرومی اور وہ سارا اندھیرا ایک ہی لمحے میں کافور ہو گیا، اور میری آنکھوں سے شکر گزاری کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ جاوید کی آنکھوں میں میرے لیے اب وہ معمولی عاجزی نہیں تھی، بلکہ ایک سچے جیون ساتھی کا وہ پیار اور احترام تھا جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر انتہائی محبت سے میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ چلو اب اس عالی شان ضیافت گاہ کی طرف چلیں، جہاں شہر کے تمام بڑے لوگ ہماری شادی کی خوشی میں ہمارا انتظار کر رہے ہیں، اور یہ دونوں عورتیں اب اس گھر سے نکل کر قید خانے کی ان تاریخ سلاخوں کے پیچھے جائیں گی جہاں ان کا یہ غرور اور ان کا یہ لالچ ہمیشہ کے لیے سڑ جائے گا۔ علیشا اور اس کی ماں مٹی پر بیٹھی رو رہی تھی اور اپنی اس بدترین شکست پر آنسو بہا رہی تھی، لیکن اب ان پر رحم کھانے والا کوئی نہیں تھا۔ قانون کے محافظ حال میں داخل ہوئے اور انہوں نے ان دونوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی۔ میں جاوید کا ہاتھ پکڑ کر اس عالی شان گاڑی کی طرف بڑھی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے والد صاحب آسمان سے دیکھ کر مسکرا رہے ہوں، اور میری اس کالی رنگت کو قدرت نے دنیا کے سب سے خوبصورت اور سچے انصاف کے نور سے منور کر دیا ہو۔ یہ میری زندگی کی وہ نئی اور شاندار شروعات تھی جس نے مجھے یہ سبق سکھایا کہ حق اور سچائی کو جتنی بھی گہری قبر میں دفن کر دیا جائے، وہ ایک نہ ایک دن اپنا راستہ بنا کر باہر ضرور آتا ہے، اور ظالم کا انجام ہمیشہ رسوائی اور عبرتناک ہی ہوتا ہے۔ اور قدرت جب اپنا انصاف کرتی ہے تو بڑے بڑے مغروروں کے سر بھی مٹی میں ملا دیتی ہے۔ شاندار ضیافت گاہ کا تذکرہ پورے شہر میں پھیل چکا تھا۔ جہاں پہنچ کر جب میں نے وہاں کا انتظام دیکھا تو میری عقل دنگ رہ گئی۔ روشنیوں کے سیلاب اور بڑے بڑے گلدستوں نے اس جگہ کو ایک جنت کا روپ دے رکھا تھا، اور وہاں موجود ہر بڑا تاجر اور معزز قانون دان جاوید کا استقبال کرنے کے لیے ہاتھ باندھے کھڑا تھا، اور وہ سب جاوید کو اس کے اصلی نام اور اس کے عظیم مرتبے سے پکار رہے تھے۔ علیشا اور اس کی ماں جو کل تک مجھے پاؤں کی جوتی سمجھتی تھی، آج وہ قید خانے کی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے کیے کی سزا پانے کے لیے جا رہی تھی، اور ان کا وہ سارا گھمنڈ ریت کے محل کی طرح بکھر چکا تھا۔ جاوید نے اس عالی شان محفل میں سب کے سامنے مائک ہاتھ میں لیا اور میری طرف اشارہ کرتے ہوئے انتہائی بلند آواز میں کہا کہ یہ لڑکی جس کی رنگت کو اس کے گھر والوں نے اس کی خامی بنا دیا تھا، دراصل اس پورے کاروباری نظام کی اصل اور سچی وارث ہے، اور اس کے دل کی خوبصورتی کے سامنے دنیا کی تمام مادی چیزیں بالکل ہیچ ہیں۔ اس نے پچھلے کئی سالوں تک جس صبر اور بہادری کے ساتھ ان تمام مظالم کو برداشت کیا ہے، وہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے، اور مجھے فخر ہے کہ میں اس کے والد کے حکم کے مطابق اس کا امین بنا، اور آج سے میں اس کا جیون ساتھی بن کر اس کی زندگی کی ہر خوشی کا محافظ بنوں گا۔ پوری محفل تالیوں کی گونج سے لرز اٹھی، اور وہاں موجود ہر شخص میری اس قسمت پر اور جاوید کی اس بے مثال انصاف پر اششکار اٹھا۔ میری آنکھوں سے بہنے والے آنسو اب دکھ کے نہیں بلکہ اس سچی مسرت کے تھے جس کا وعدہ میرے رب نے صبر کرنے والوں سے کیا تھا۔ میں نے اپنے ماضی کے اس سیاہ باب کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا، اور اب جاوید کے ساتھ محبت، سچائی اور عزت کی ایک ایسی نئی کتاب لکھنے جا رہی تھی جس کا ہر ایک صفحہ انصاف کے نور سے چمک رہا تھا۔ علیشا کی وہ زہریلی باتیں اب تاریخ کا ایک بدصورت حصہ بن چکی تھیں، جبکہ میرا یہ کالا رنگ میری سب سے بڑی عزت اور میری فتح کا نشان بن کر میری زندگی کو مہکا رہا تھا، اور قدرت کے اس لاجواب فیصلے نے یہ ثابت کر دیا تھا
کہ سچی نیت اور صبر کا صلہ ہمیشہ انسان کو دنیا کے سب سے اونچے مقام پر پہنچ کر ہی ملتا ہے، اور ظالموں کا انجام صرف عبرت اور رسوائی ہی ہوتا ہے۔ جب ضیافت گاہ کی تمام روشنیاں ہمارے استقبال کے لیے مزید تیز کر دی گئیں تو مجھے یوں لگا جیسے کائنات کا ذرہ ذرہ میری پچھلی تمام تکالیف کا مداوع کر رہا ہو۔ جاوید نے جس نفاست سے میرا تعارف شہر کے معززین سے کروایا، اس نے میرے اندر ایک نیا مسردہ جگا دیا۔ اب مجھے اپنی رنگت پر کوئی ملال نہیں تھا، بلکہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کالی رنگت ہی میرے لیے سچے رشتوں کی پہچان کا ذریعہ بنی۔ اگر میرا رنگ گورا ہوتا تو شاید جاوید کبھی میرے والد کا امین بن کر یوں میری زندگی میں شامل نہ ہوتا، اور میں کبھی ان دونوں عورتوں کے اندر چھپی ہوئی غلاظت کو اس طرح پوری دنیا کے سامنے عیاں نہ کر پاتی۔ جاوید نے تمام مہمانوں کی موجودگی میں ایک انتہائی بیش قیمت اور خاندانی انگوٹھی میری انگلی میں پہنائی۔ یہ انگوٹھی اس بات کا ثبوت تھی کہ اب میں کسی کے ظلم کا شکار نہیں ہوں، بلکہ ایک ایسی سلطنت کی ملکہ ہوں جہاں صرف اور صرف سچائی کی حکمرانی ہے۔ علیشہ اور اس کی ماں کو جب سپاہی لے کر جا رہے تھے تو ان کے چہروں پر ندامت کی جو سرخی تھی وہ ان کی ظاہری خوبصورتی کو بھی نگل چکی تھی، اور وہ واقعی اس وقت دنیا کی سب سے بدصورت اور عبرت ناک مخلوق دکھائی دے رہی تھی۔ ان کا وہ غرور جو ان کی چال سے چھلکتا تھا اب بیڑیوں کی جھنکار میں تبدیل ہو کر ان کی رسوائی کا گیت گا رہا تھا۔ جاوید نے ضیافت کے اختتام پر میرا ہاتھ پکڑا اور ہم اس بڑی شاہی گاڑی کی طرف بڑھے جو اب ہماری نئی اور پرسکون زندگی کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ میں نے آخری بار اس عالیشان دالان کی طرف دیکھا جہاں میرے والد کی روح مجھ سے دعائیں دیتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جاوید نے گاڑی کا دروازہ میرے لیے کھولا اور ایک انتہائی محترم انداز میں مجھے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ وہی شخص تھا جسے چند گھنٹے پہلے تک علیشہ ایک نوکر کہہ کر پکار رہی تھی، لیکن آج اس کی ایک جنبش ابرو پر پورا شہر جھکنے کے لیے تیار تھا۔ گاڑی جب شہر کے روشن سڑکوں پر دوڑنے لگی تو میں نے جاوید کی طرف دیکھا، اور اس کے چہرے پر موجود اس سچے عزم کو پا کر میں اپنے رب کے حضور ایک بار پھر سجدہ شکر ادا کیا، جس نے مجھے اتنے عظیم انسان کا ساتھ عطا کیا۔ اب میری زندگی میں نہ تو کوئی خوف تھا اور نہ ہی کوئی تذلیل، بلکہ ہر طرف کامیابی اور سچے پیار کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، جس نے میری روح کو ہمیشہ کے لیے نہال کر دیا تھا۔ اور یہ قدرت کا وہ حتمی فیصلہ تھا جس کے بعد اب کسی اور مٹی کے بت کے سامنے جھکنے کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی، اور سچ کا یہ سورج اب ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ انسان کی اصل خوبصورتی اس کی ظاہری طاقت یا شکل و صورت میں نہیں، بلکہ اس کے اخلاق، سادگی اور دل کی پاکیزگی میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ ستیلی ماں اور علیشہ کا عبرت ناک انجام اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ تکبر، لالچ اور دوسروں کی تذلیل انسان کو عارضی طور پر تو طاقتور بنا سکتے ہیں، لیکن بالآخر قدرت کا انصاف ظالموں کے تمام مکارانہ منصوبوں کو مٹی میں ملا کر دم لیتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ مصائب اور مشکلات میں صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صابرین کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اور ان کی محرومیوں کو ان کی سب سے بڑی فتح میں تبدیل کر دیتا ہے۔ مزید برآں بیرسٹر جاوید کا ڈرائیور کے روپ میں آ کر سچائی کا ساتھ دینا یہ ظاہر کرتا ہے کہ مخلص اور سچے لوگ ہمیشہ ظاہر سے بالا تر ہوتے ہیں، انسان کے باطن کی قدر کرتے ہیں۔ جائیداد کا یہ سچا بدلہ اور حقدار کو اس کا حق ملنا ثابت کرتا ہے کہ ظلم کا سورج چاہے جتنا بھی چمک لے، اس کا حتمی انجام ہمیشہ عبرتناک ہی ہوتا ہے۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں۔